الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، حضرت کوئی ایسا طریقہ بتلا دیجئے کہ گناہ بھی کرتا ہوں اور اللہ سے عذاب سے بھی بچ جاؤں. تو حضرت نے فرمایا، جب تجھے گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ جا کے کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ہر جگہ ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رزق کو نہ کھاؤ. تو اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر میں کیسے زندہ رہوں گا؟ پھر حضرت نے فرمایا، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور سلطنت سے اللہ تعالیٰ کی زمین سے باہر نکل کر گناہ کرو. اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، پوری دنیا پانی کے ایک گڑھے کی طرح ہے اور انسان اس گڑھے کے مچھلی کی طرح ہے، نکل کر جائے گا تو کدھر جائے گا؟ پھر حضرت نے فرمایا، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ملک الموت جب تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے کہنا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں توبہ کر لوں پھر روح قبض کرنا. تو اس نے کہا، یہ تو نہیں ہو سکتا. حضرت قرآن کریم میں اللہ رب الارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت آتی ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہوتی. پھر توبہ کی مہلت کہاں ملے گی؟
تو حضرت نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو قبر میں جب منکر نکیر جب تمہارے پاس آئیں گے تو ان سے کہنا یہاں بلا اجازت بغیر اجازت کیسے آ گئے، فوراً باہر نکل جاؤ۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے اندر اتنی ہمت کہاں کہ ان کو باہر نکال سکوں۔ تو حضرت نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کل قیامت کے دن جب تمہارا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیں گے کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، تو اللہ رب العزت کے سامنے ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا حضرت میری کیا مجال کہ اللہ سے ضد کروں۔ حضرت نے فرمایا اے نادان، اگر تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے اس رب کی نافرمانی کیوں کرتا ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات اور ذرہ ذرہ ہے۔ اے نادان، تو اس گناہ کو اپنے رب کے سامنے کیسے کرتا ہے جس گناہ کو تم اپنے باپ کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ افسوس کہ آج تجھ کو لوگوں کا خوف تو ضرور ہے مگر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ افسوس کہ آج تجھ کو اس بات کا خوف ضرور ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اس بات کا خوف نہیں کہ جب تم اس گناہ کو کر لے گا تو تیرا رب تیرے ساتھ کیا کرے گا۔ جس رب نے گناہ کرنے کی پاداش میں قوم عاد اور ثمود کو آندھی اور طوفان کے ذریعے زمین پر پٹک پٹک کر مارا، جس رب نے گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے قوم نوح کو سیلاب میں ڈوبا کر مارا، جس رب نے گناہ کی وجہ سے قوم لوط کو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین پر دے مارا، جس رب نے گناہ کے پاداش میں فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، جس رب نے گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے قارون اور اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، جس رب نے گناہ کی وجہ سے ابو لہب اور ابو جہل کو دنیا ہی میں ذلیل اور رسوا کر دیا، جس رب نے ابرہہ کے لشکر کو ابابیل کے ذریعے تہس نہس کر دیا، وہی خدا آج بھی موجود ہے، وہی اللہ آج بھی موجود ہے، وہی قدرت اور طاقت اس کے ساتھ آج بھی موجود ہے، وہی اللہ آج بھی ہمارے ساتھ وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے پچھلی امتوں کے ساتھ کیا، آج ہم بعض گناہوں کو یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہی تو ہے۔ یاد رکھیے گناہ صغیرہ کی مثال ایک چنگاری کی طرح ہے اور گناہ کبیرہ کی مثال ایک انگارے کی طرح ہے۔ بعض دفعہ ایک چنگاری ہی پوری بستی کو جلا کر راہ کر دینے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ آج جب کہ ہم دنیا کی ایک چنگاری اپنے ہاتھ پر ایک منٹ رکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی اس آگ کو کیسے برداشت کر سکو گے جس کی ایک چنگاری پوری دنیا کو جلا کر راہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ آگ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے جس آگ کو 1000 برس تک پھونکا گیا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک پھونکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس پھونکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ جس آگ کی سب سے ہلکی آنچ یہ ہوگی کہ جب جہنمی کو اس کی آگ کا جوتا پہنایا جائے گا تو اس کا بھیجا ایسے پکنے لگے گا جیسے ہانڈی میں چاول پکتا ہے۔
چھوٹا گناہ شروع میں مکڑی کے جالے کی طرح انتہائی کمزور ہوتا ہے، مگر گناہ کرتے کرتے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے جیسے جہاز کا لنگر، جس طرح جہاز کا لنگر جہاز کو ہلنے نہیں دیتا، اسی طرح گناہ آدمی کے دل کو اس طرح مضبوط باندھ دیتا ہے کہ وہ اگر مجبور ہو کر چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جیسے شرابی کو جب شراب پینے کی لت لگ جاتی ہے تو اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو جاتا ہے تو اس کا اصل علاج یہی ہوتا ہے کہ اس حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، ورنہ پورے جسم میں پھیل کر انسان کے موت کا سبب بنے گا۔ ایسے ہی گناہ کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ پوری روح میں پھیل کر انسان کے روحانی موت کا سبب بنے گا۔ گناہ انسان کو ایسے ڈھانپ لیتا ہے اور اپنے اندر ایسے الجھا لیتا ہے جیسے آکاش بیل دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک پیلی بیل ہوتی ہے جو درخت پر جب پھیل جاتی ہے تو مضبوط سے مضبوط درخت بھی مرجھا جاتے ہیں۔ ایسے ہی گناہ انسان کو اپنی گرفت میں لے کر ایسے الجھا لیتے ہیں کہ انسان روحانی طور پر مرجھا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، زہر تو جان لیوا ہوتا ہے مگر گناہ ایمان لیوا ہوتا ہے، جو مرنے کے بعد بھی انسان کو ہمیشہ تڑپاتا رہے گا۔ یاد رکھیے، اگر آج ہم نے گناہ کو نہیں چھوڑا تو گناہ ہم کو ایسی جگہ لے جا کر چھوڑے گا جہاں ہم روئیں گے، چلائیں گے، مگر کوئی ہمیں بچانے والا نہ ہوگا۔ یہ گناہ قبر میں ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے گا، یہ گناہ حشر میں بھی ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے گا، یہ گناہ ہمارے لیے پل صراط پر بھی عذاب کا سبب بنے گا، اور جہنم میں بھی عذاب کا سبب بنے گا۔ اس لیے بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔